السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مومن اسلامک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے نکلتے تو آپ کے ساتھ نہ جاتے اور آپ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے گھر بیٹھے رہنے میں خوش ہوتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھا کر عذر پیش کرتے اور چاہتے کہ ان کے لیے ایسے کارناموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے انجام نہیں دیے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ آل عمران میں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ ایک شخص جو پہلے عیسائی تھا مسلمان ہو گیا اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا۔ بعد از پھر عیسائی ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جو میں نے ان کو لکھ کر دیا ہے۔ پھر اس شخص کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا اور لوگوں نے اسے دفن کر دیا، لیکن صبح کے وقت جب لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر پھینک دیا ہے تو لوگ کہنے لگے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ ہمارا یہ ساتھی ان سے بھاگ کر آ گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے بہت ہی گہرا گڑھا کھودا اور اسے دفن کر دیا، لیکن صبح کے وقت انہوں نے دیکھا کہ زمین نے پھر اسے باہر پھینک دیا ہے، تو ان کو سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی وجہ سے زمین اسے قبول نہیں کر رہی، چنانچہ انہوں نے اسے باہر ایسے ہی پڑے رہنے دیا۔ دوستو، اللہ ہمارے ایمان کو سلامت اور محفوظ رکھے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔